الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم 14واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور سورۃ الحجر یہ ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور اس کے بعد باقی تمام آیات 14ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الحجر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو مرحلہ ہوتا ہے تفہیم کا، سمجھانے کا، بتانے کا مثالوں کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد جب مخاطبین کی طرف سے ضد، ہٹ درمی اور استہزاء کا معاملہ ہوتا ہے اور ظلم و ستم کا، تو پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر تنبیہ اور انذار کا آغاز ہوتا ہے، یعنی متنبہ کرنا کہ تم جو رویہ اختیار تم نے کر رکھا ہے تو اب معاملہ لپیٹ دیا جائے گا اور جو مہلت تمہیں دی گئی تھی وہ مہلت تمہاری اب ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری جو بات ہے، سب سے اہم بات، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تسلی اور آپ کی تشفی کے لیے بھی اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے بھی اللہ پاک نے اس صورت میں چند ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبران خدا نے نوح علیہ السلام کا زمانہ جو قرآن پاک بیان کرتا ہے تو وہ تقریباً کوئی 950 سال بنتا ہے عرصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح تبلیغ فرمائی اور باقی پیغمبران خدا نے بھی اسی طرح تبلیغ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو تنبیہ فرماتا ہے کفار و مشرکین کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ ان کا سلوک ہوتا ہے اور اس پہ رسول اللہ جو دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کی تسلی کے لیے بھی آیات کو نازل فرماتا ہے۔ اب سورۃ الحجر کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ یہ قرآن پاک یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن ہے۔ اب اس کے بعد 14واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ربما کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر طور پر، یعنی آنے والے وقت میں یہ جو کفار ہیں یہ چاہیں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے۔ اب فرمایا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو کھانے دیں اور ان کو مزے سے زندگی گزارنے دیں۔ ویلہہم العمل، خواہش نے ان کو غافل کر دیا ہے، یعنی جو ان کی جھوٹی امیدیں ہیں، خواہشیں ہیں، توقعات ہیں، ان کو انہوں نے غافل کر دیا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو ہلاک جن کو کیا ان کو ایک خاص مہلت دے دی گئی تھی، اس خاص مہلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستاخرون، اور جب یہ ہلاکت کی مقررہ جو مدت اور وقت ہوتا ہے، جب وہ پورا ہوتا ہے تو اسی پر ہی ہلاکت ہوتی ہے، نہ اس سے پہلے نہ بعد۔ اب یہ آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الحجر واقعی مکی صورت ہے، کیونکہ اس کا جو اسلوب اور منہج ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، اور جو مکہ میں حالات تھے اس حساب سے معلوم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص کہ جس پر ذکر نازل کیا گیا، بے شک تو مجنون ہے۔ اب یہ الزام مکہ میں وہ لگاتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمت ان کی یہ تھی کہ آپ تو مجنون ہیں، اور خاص طور پر شروع دور میں۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے،
تو وہ جب اترتے ہیں تو پھر وہ حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا، اور قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ لو ما تاتین بالملائکۃ، کہ اگر آپ سچے ہیں ان کنت من الصادقین تو پھر فرشتوں کو لے آؤ نا، کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں۔ اب دو ہی باتیں تھیں کفار و مشرکین کی طرف سے، ایک تو یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ جی فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، اور دوسرا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ کب آئے گی تمہاری قیامت یا حساب و کتاب کا معاملہ یا عذاب، وہ کب اترے گا۔ یہ دو ہی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ جو ملائکہ ہیں وہ حق کے ساتھ ہی اترتے ہیں، اور جب وہ اترتے ہیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون۔ یہ بہت مشہور آیت ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 1500 سال بیت چکے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ ایک انتظام کیا ہے؟ سب سے بڑا انتظام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اعمال میں، اقوال میں، افعال میں، نمازوں میں، تہجد میں، عبادات میں، اور مسلمانوں کے سینوں میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ جو لکھنا لکھانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ایک چیز ایک قوم کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے اعمال و افعال میں شامل ہو جاتی ہے۔ لکھی لکھائی چیز تو کبھی غائب بھی ہو سکتی ہے، گم بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، وہ یہی انتظام کیا کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیے کہ قرآن کی تلاوت کا کس طرح انتظام کیا جاتا ہے، مساجد میں، گھروں میں، ہر جگہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم درس قرآن دے رہے ہیں، اور زمین پر پاکستان میں، بیرون پاکستان، کہاں کہاں اس وقت درس قرآن ہو رہا ہوگا، لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں زندگی کی طرح قرآن کو شامل کر دیا۔ جیسے انسانی وجود میں خون ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے، تو اس کی گردش رہتی ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی زندگی میں اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے پیوست کر دیا، شامل کر دیا کہ اب یہ قرآن نکل نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں حفاظت۔ باقی قرآن پر اعتراض کرنے والے ایسے ہی جھوٹی موٹی روایتیں لے کر آ جاتے ہیں ادھر ادھر سے، پتہ نہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اگر کوئی ہے تو پتہ نہیں کیا کس نے لکھ دیا، اور کسی نے کبھی بھی اس پر توجہ نہیں کی، کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس لیے کہ ان باتوں کی پھر اہمیت نہیں رہتی۔ جب ایک چیز اپنے سچ اور حق ہونے میں انسانوں کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے اور ان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، تو پھر ان جھوٹی موٹی روایتوں کی اور کسی ایک روایت کی جو بیان کر دی جاتی ہیں، سازش کے تحت شامل کر دی جاتی ہیں اور لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر بڑے بڑے اعتراضات بنائے جاتے ہیں، پوری ایک عمارت کھڑی کر لی جاتی، پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ قرآن کی اگر کسی نے حفاظت دیکھنی ہے تو وہ مسلمانوں کی زندگیوں سے دیکھے کہ کس طرح ان کی زندگی میں قرآن موجود ہے۔ بے شک قرآن مسلمانوں میں سے کسی کو سمجھ نہ بھی آئے یا کوئی نہیں سمجھتا، لیکن پڑھتا ہر کوئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ باقی سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ ہو، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہو، تو حکومتیں، سلطنتیں ہمیشہ قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام اپنی طرف سے کرتی آئی ہیں، وہ آج بھی کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سعودیہ کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن پرنٹ کروا کر تقسیم کراتا ہے۔ اسی طرح ہر حکومت پاکستان بھی اس کا اہتمام کرتی ہے۔ تو یہ ایک اضافی چیز ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا، پینیٹریٹ کر دیا قرآن پاک کو۔ اس کی جو سرایت ہے یہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے گھول کر، جیسے کہتے ہیں نا پلا دینا، یہ اس طرح قرآن پاک مسلمانوں میں شامل ہو گیا، داخل ہو گیا۔ تو اس لیے اب اس طرح کی باتیں قرآن کے حوالے سے کرنا یا کوئی اعتراض کرنا، تو ان کی پھر کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جب یہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، کہ بے شک ہمیں نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو قرآن کی حفاظت ہو گئی۔ اب جو معاملہ مجرمین کا ہے، کفار و مشرکین کا ہے، ان کے لیے قرآن بڑا
تکلیف کا باعث ان کے لیے بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کہ ہم اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو کافروں کے دلوں میں، مجرموں کے دلوں میں سلاخ کی مانند گزارتے ہیں۔ جیسے تکلیف ہوتی ہے نا کہ ایک چیز سلاخ جیسے ڈالی جاتی ہے تو درد ہوتا ہے، درد اور تکلیف ہوتی ہے انسان کو، تو گویا کہ قرآن مجید ان کے لیے اس طرح تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ قرآن مجید جب ان کو سنایا جاتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے نازل ہوا، تو ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ضد میں، ہٹ دھرمی میں، کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان کو قرآن مجید سے بڑی اذیت اور قرآن مجید سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور مومنوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، مومنوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے ان کے دلوں کو سکون اور ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جو دنیاوی نعمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں ستاروں کو لگا دیا اور دیکھنے والوں کو وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی کا خاص طور پر انتظام کر دیا کہ اب کوئی کان لگا کر کوئی بات آسمان کی طرف کوئی سن نہیں سکتا، کوئی سنگن نہیں لے سکتا۔ یہاں پر اس کا ذکر کر دیا، یعنی گویا کہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو دی ہیں۔ ایک تو نعمت دنیاوی نعمت، اور دوسری نعمت کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وحی کی نعمت، روحانی نعمت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انتظام انسانوں کے لیے کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، اس میں ہم نے پہاڑوں کو جما دیا ہے، اور پھر ہم نے ہر طرح کے جو چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور دیگر نعمتیں ہیں، وہ ہم نے تمہارے لیے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اگایا اور اس کو پیدا کیا ہے ہم نے۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا کچھ بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، در حقیقت مقصود کیا ہے؟ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے، اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا بیان کرتا ہے، اور پھر اسی انسانی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوڑتا ہے موت کے ساتھ کہ یہ زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت نے بھی آنا ہے، تو اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، ایک مہلت ہے، مدت ہے کہ اس میں تیاری کر لو۔ اور پھر اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کی جو حقیقت ہے اس کو بھی ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ یہ جو آسمان سے بارش کا برسنا ہے اور زمین کا تر و تازہ ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد پھلوں کا ہونا ہے، پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دی، تو یہ بتا دیا کہ اسی طرح وحی کی بھی ضرورت ہے، جس طرح تمہاری مادی زندگی کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح تمہاری روحانی زندگی کے لیے اللہ کی وحی اور کلام کی ضرورت ہے۔ اب تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر کیا ہے، آدم و حوا کا ذکر کیا، اور پھر وہی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب یہاں پہ جو خاص بات ہے، یعنی جو نئی بات ہے یہاں پر، جو ہم گزشتہ 13 پاروں میں پڑھ کر آئے، لیکن یہاں پر یہ نئی ایک بات بیان فرمائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے، انسان کو پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو بھی ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، ان کو کس سے پیدا کیا؟ شعلے سے، آگ کی لپٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے، انی خالقٌ بشرا من صلصال من حمإ مسنون، کہ بے شک میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، کس سے؟ سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے میں پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو برابر کر لوں، پورا بنا دوں، تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، تو پھر کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دینا یا سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اور اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے میں۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا یا سجدہ کرنے والوں میں تو شامل نہیں ہوا۔ قال لم اکن لاسجد، تو ابلیس کہتا ہے جی میں کیسے سجدہ کروں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں، کس کو؟ بشر کو۔ خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، کہ تو نے تو اس کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یوم قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا ہے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن تک یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا جاؤ تجھے مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو، جب کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اور اسلام اور کفر، اسلام اور دین اسلام کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا منکر ہے اور وہ کفر پر قائم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی مہلت دی ہے، گویا کہ اسے بھی اللہ نے زندگی گزارنے اور جینے کا حق دیا ہے۔ تو یہ اس سے بات ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قہار ہے اور جبار ہے، ساری دنیا اور کائنات کی طاقت اس کے ہاتھ میں، لیکن دیکھیے کہ وہ بھی شیطان کو، ابلیس کو، کہ جو اللہ کے دین کا مخالف ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس کو بھی وقت دیا ہے، یعنی جو اس کا نظریہ، جو اس کا عقیدہ، جو سوچ ہے، اس کو اس کے ساتھ رہنے دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ قال رب بما اغویتنی، اب وہ بولا اے میرے رب، اب کہتا وہی ہے، میرا رب ہی کہہ کر بلا رہا ہے، کچھ اور نہیں کہہ رہا، رب کو رب مانتا ہے۔ اے میرے رب بما اغویتنی، کہ جیسے تو نے مجھے بہکایا، تو لأزینن لہم فی الارض، تو میں اسی طرح ولأغوینہم اجمعین، میں دل فریبیاں پیدا کر کے، میں زینتیں پیدا کر کے، خوشنمائی پیدا کر کے، تو میں تمام جو یہ لوگ ہیں جن کی خاطر، جن کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے، میں ان سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے کے جو مخلص ہیں۔ کہیں پر مخلص کا لفظ ہے اور کہیں پر مخلص ہے۔ مخلص کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے، اپنی ذات پر محنت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے پیور کر لیتا ہے، ایک وہ ہے۔ اور جو مخلص ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پیغمبران خدا۔ اعلیٰ کہیں پر مخلص کا لفظ آیا، کہیں پر مخلص کا لفظ آیا۔ پیغمبران خدا، انبیاء علیہ السلام اور رسل، وہ تو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان کے لیے خاص مرتبہ اور مقام ہے، لیکن اگر ہم بھی محنت کریں اپنی ذات پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مقام ہمیں دیتا ہے کہ ہم بھی شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے خاص محنت ہے جو ہم نے اپنے اوپر کرنی ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہا یہ ہے راستہ کہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے۔ الا من اتبعک من الغاوین، اور صرف تیرا جو کنٹرول ہے، تیرا جو بس اور قابو ہے، وہ صرف ان لوگوں پر ہوگا کہ جو تیری پیروی کریں گے اور بہکے ہوئے لوگ ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا ٹھکانہ اور ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے سے ہر کسی کا حصہ خاص ہوگا۔ اب ایسے ہی ہم نے جنتیوں کے لیے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب دروازے فرمائے، کلو باب، سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے جہاں سے وہ چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر جہنمیوں کے لیے فرمایا کہ 7 دروازے، اور ہر دروازے پر ان کا حصہ مقرر ہوگا۔ اب اس کے بعد جو چوتھا رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمان اور شیطان، ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے جزا و سزا کا ذرا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو گزشتہ ہم نے 2 رکوع پڑھے، 3 رکوع، اس میں تو بات کو زیادہ نہیں کھولا گیا، لیکن اب زیادہ بات کو کھول کر بیان کیا گیا رکوع نمبر 4 میں۔ اور پھر بطور مثال حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کا پھر رکوع نمبر 4 میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہے گا کہ بھئی تم اس میں، ان جنتوں میں تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور بالکل بے خوف ہو کر، امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو سب سے بڑی نعمت ہے آپ دیکھیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور اگر ان کے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے اگر دلوں میں کوئی رنجش ہوگی تو عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم اس رنجش کو ان کے دلوں سے ہم نکال دیں گے،
اور وہ پھر آپس میں بھائی بھائی بن کر وہ تختوں پر بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر ایک روایت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے حوالے سے ہے، صحابہ کے حوالے سے، کہ اگر کوئی بھی رنجش ہمارے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے ہوگی تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ اور یہ فطری بات ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ہاں اصل میں چھوٹی سی بات ہو تو اس کو افسانہ بنا دیا جاتا ہے، وہ صحابہ کے حوالے سے ہو، وہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہو، وہ کسی حوالے سے بھی ہو، تو بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا افسانہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو چھوٹی موٹی رنجش یہ ہمیشہ رہتی ہے، بڑے لوگوں میں بھی رہتی ہے، اور وہ چھوٹی موٹی رنجش ہی ہونی چاہیے۔ یعنی بڑے لوگوں سے مراد جیسے ائمہ فقہا ہیں، ان میں بڑا آپس میں شدید اختلاف بھی رہا، اور یہ رنجش جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ المنافرہ بسبب المعاصرہ، کہ آپس کی جو تھوڑی بہت رنجش ہوتی ہے یا نفرت کہہ لیجئے ایک دوسرے سے دوری، وہ ہم اثر ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان ایک ہی زمانے میں جیتا اور رہتا ہے۔ اور علم کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے جب انسان کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو ایک جسے کہتے ہیں کہ پروفیشنل جیلسی کہہ لیجئے، یا رشک ہوتا ہے، نیک لوگوں میں رشک ہوتا ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان میں حسد ہوتا ہے، اور حسد انتہائی بیماری ہے کہ جو انسان کے کردار اور شخصیت کو چاٹ جاتی ہے، کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے رشک تو ہونا ہی چاہیے، اور اسی رشک کی بنیاد پر تھوڑی بہت رنجش بھی معاملات میں ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ہم اختلاف کو قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، درست ہوں، تو میری بات کو قبول کر لیا جائے، مان لیا جائے، کیوں نہیں مانا جاتا؟ تو ایک رنجش بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے دلوں سے اس رنجش کو ہم پھر نکال دیں گے۔ وہ دونوں پھر جو بھائی دنیا میں رنجش تھی، وہ پھر دونوں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے مزے سے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو کہ جنت میں ان کو نہ تو کہ مشقت سے واسطہ پڑے گا اور نہ پھر وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، یعنی ہمیشہ پھر وہ جنت میں ہی، اللہ کی جنت میں رہیں گے۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ ادھر فرما دیا غفور رحیم ہوں، ادھر فرما دیا کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ اب غفور یعنی مغفرت، اب یہ بیچ کا راستہ ہے، یعنی ایک وہ جو بہت ہی نیک لوگ، پارسا لوگ، مزکہ مصفہ لوگ، صاف ستھرے لوگ، ایک تو وہ طبقہ ہو گیا۔ ایک مجھ جیسے گناہ گار لوگ جو درمیان کے ہیں، تو یہ ان کے لیے اللہ نے کہا کہ انا الغفور رحیم، کہ میں غفور رحیم ہوں۔ تیسرا طبقہ وہ ہو جاتا ہے کہ جو بالکل ہی سرکشی اور تعصب پر ڈٹ جاتا ہے، نافرمانی پر جانتے بوجھتے، نفرت اس کے اندر اتنی ہوتی ہے، اتنی ضد ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، بات نہیں ماننے پہ آتے، تو ان کے لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ عذاب العلیم۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو شفاعت ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، درمیان کے لوگوں کے لیے، کہ جن سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اور جن کے دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بڑے پاک اور صاف اور بڑے پاکیزہ اور بڑے مطہر اور بڑے ہم پارسا ہیں، گناہ بھی ہوتے رہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو گئی، نیکیاں بھی کرتے رہے، گناہ بھی ہوتے رہے، تو شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جب گناہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کی، مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ساری زندگی جان بوجھ کر ضد سے اللہ کے دین کے دشمن بنے رہے، سرکشی کرتے رہے، تو پھر ان کے لیے شفاعت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے ہیں، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا، اور پھر ان کو بشارت دیتے ہیں حضرت اسحاق کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ بغلام علیم، کہ ہم بشارت دیتے ہیں تجھے غلام علیم کی، یعنی ایک دانا لڑکے کی، جاننے والے، علم رکھنے والے لڑکے کی، سیانے لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ اور پھر وہی سوال کہ بھئی کیسے یہ ممکن ہے کہ میں اس وقت بوڑھا ہوں، اور کس طرح اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، بوڑھی خاتون ہے، تو کیسے بچے کی پیدائش ہوگی؟ تو یہ یہاں پر بات بیان کی گئی۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، تو
مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور اسی بات کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل لوط کو، اب آپ دیکھیے کہ آل کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ آل لوط کو ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو نجات دی گئی، سب کو، آل لوط کو۔ اب یہ آل کون ہے؟ یعنی اس سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو در حقیقت پیغمبر کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو نسب حسب ہمارے ہاں قائم کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ شاہ جی ہیں، یہ سید ہیں، یہ سید سارے ادھر ہی پائے جاتے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں، اسی ایریا میں زیادہ ہیں۔ در حقیقت بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، سچے دل سے وہ فرما برداری کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے ہیں یا غیر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی طور پر وہ رسول اللہ کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بے شک یہ کہیں کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، یا اولاد فاطمہ سے ہیں، یا اولاد علی سے ہیں، یا کسی اور صحابی کی اولاد سے ہیں، لیکن ان کے اعمال اگر اچھے نہیں ہیں تو وہ بات یہ یاد رکھ لیں کہ ان کا یہ حسب نسب کبھی بھی ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی بالکل واضح تعلیم ہے کہ ایمان اور عمل صالح، قرآن پاک نے جگہ جگہ صرف ایمان کا بھی نہیں ذکر کیا، عمل صالح کا بھی ذکر کیا، دونوں کا ذکر اس لیے کر دیا کہ یہ شک اور شبہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے کہ صرف ایمان کافی ہوگا، اور یہ بھی شک شبہ ختم ہو جانا چاہیے کہ صرف عمل کافی ہوگا۔ یہ دونوں چاہیے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اور کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کے بعد تم کسی کے اولاد ہوگے تو پھر ایمان اور عمل صالح کے بعد تیسری شرط یہ لگا دی جائے کہ بھئی تم آل رسول ہو، اولاد فاطمہ ہو، اولاد علی ہو، یا اولاد ابی بکر ہو، یا اولاد تم عمر فاروق ہو۔ یہ کوئی شرط بھی قرآن پاک میں کہیں پر بھی بیان نہیں کی گئی، بلکہ قرآن پاک نے اس کو رد کیا ہے۔ فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہ ہم پہلے پڑھ کر آئے اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر پڑھیں گے کہ ان پیغمبروں کے جو ناخلف تھی بعد میں آنے والی اولادیں یا قومیں، نسلیں، انہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ اب نمازیں ضائع کرنے والے اور شہوات کے پیچھے پڑنے والے، بے شک وہ کہیں جی ہم فلاں کی اولاد سے ہیں، تو ان کا یہ نسب اور یہ حسب ان کے کبھی بھی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے اور اپنی پھوپھی جان سے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ آپ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کا ایمان اور عمل در حقیقت آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ یہ اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اولاد ہوں فلاں کی، تو پھر اس کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کا حق یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی سیرت اپنے کردار میں پیدا کرے، اپنے اخلاق میں پیدا کرے۔ صرف اور صرف اس نسب اور حسب اور تعلق کی بنیاد پر اپنی عزت کا اور احترام کا استحقاق نہ بتاتا پھرے لوگوں کو کہ چونکہ اب میں یہ ہوں تو لہٰذا تم میری عزت کرو، میرا احترام کرو، تو حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی احترام نہیں ہے۔ اصل جو احترام ہے وہ انسان کے ایمان، اس کے عمل، ہاں پھر اس کے بعد علم ہے۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اور معاشرے میں اور سماج میں انسان علم میں جیسے فوقیت حاصل کرتا جاتا ہے، اس کی عزت اور اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ہو اور جہاں بھی رہتا ہو، کوئی بھی ہو جہاں بھی رہتا ہو، بس وہ متقی ہونا چاہیے۔ وہ متقی ہوگا تو اسے میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اب آل لوط کے بارے میں فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ بیوی ہے، لیکن بیوی جنت میں نہیں گئی، بیوی کو نجات حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نجات حاصل نہیں ہوئی۔ بیوی کہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جو صبح و شام ساتھ ہے، گھر کے معاملات کو جانتی ہے، اور میاں بیوی سے بڑھ کر بھلا قربت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بھی جنت کی حقدار نہیں بن رہی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کوئی فخر اور کوئی تفاخر اور کسی قسم کا تکبر اور اکڑپن اپنی شخصیت میں پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے جو ہم نے یہاں پر دنیا میں بنائے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو 5واں رکوع ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کو پھر ذرا تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ نیک لوگوں کو جو دنیا تانے دیتی ہے نا، یہ وہی تانے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے
جو مخالفین تھے، سیم ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، جس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں وہی باتیں ہیں کہ جو پیغمبروں کو بھی سننے کے لیے ملا کرتی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، تو پھر شہر والے بڑے خوشی سے بےتاب ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے ان کے بارے میں شرمندہ مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اولم ننہک عن العالمین، کہ کیا ہم کئی دفعہ تجھے منع نہیں کر چکے کہ ابھی یہ دنیا کا ٹھیکیدار مت بنو تم، کہ تم اپنے آپ کو نیکی کے ٹھیکیدار سمجھتے ہو کہ بس میں ہی ہوں نیکی پھیلانے والا، نیکی کی تعلیم دینے والا، تو تم نیکی کے دنیا بھر کے تم ٹھیکیدار مت بنو، ذمہ دار مت بنو۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر وہی جو پہلے ہم نے پڑھا کہ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادی کر لو، نکاح کر لو، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھیے کہ درمیان میں ہی ایک آیت آ جاتی ہے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، کہ بے شک یہ لوگ نشے میں بہکتے پھرتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک آیت آ گئی، یعنی اس آیت کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر ہو گیا، ان کی تبلیغی مساعی کا، کوششوں کا ذکر ہو گیا، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ پہلی امتوں نے بھی، یعنی پہلی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا، اور بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ اے نبی آپ کی جان کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، کہ یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے، یہ اپنے نشے میں پھر رہے ہیں، کسی کو اقتدار کا نشہ، کسی کو کسی چیز کا نشہ، تو یہ اپنے نشے میں پھر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ، اس کو بیان کر دیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اور جب سورج نکل رہا تھا، یعنی ابھی پو پھٹتے ہی اسی وقت ہی ان کو صیحہ نے، چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ان پر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش برسائی۔ اب ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ بھئی اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ضمناً ذکر کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ ان کو بھی اللہ نے سزا دی تھی۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 6 ہے، اس میں اصحاب الحجر کا ذکر ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اصحاب الحجر کون ہے؟ اصل میں یہ قوم سمود کا یہ مرکزی شہر ہے، اور آپ کو میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو کسی درس میں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا، لیکن اب مختصر بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف گئے، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے غزوہ تبوک کے لیے، تو راستے میں یہ ایک بستی تھی، اور کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ جو ٹورسٹ بڑا مشہور ہے مسلمانوں کا سیاح، وہ یہاں پر گیا تھا، یعنی حج کے لیے جب گیا تو یہاں پر بھی گیا، تو وہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ یہاں پر سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں، اور جو انہوں نے چٹانوں کو تراش خراش کر کے ان بلڈنگوں کو، ان عمارتوں کو بنایا تھا، اور ان کے جو نقش و نگار ہیں وہ آج تک تازہ ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج بنائے گئے ہوں۔ اور وہ یہ لکھتا ہے ابن بطوطہ کہ ان مکانات میں اب بھی انسانی ہڈیاں، گلی سڑی ہڈیاں آج بھی کہیں نہ کہیں ملتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ اس مقام پر گئے تھے تو صحابہ کچھ یعنی اس طرح وہاں پر پھرنے لگے کہ جیسے کوئی سیر کرتا ہے نا۔ رسول اللہ نے وہاں پر فوری صحابہ سے کہا کہ بس یہاں سے نکلو، یعنی قیام کرنے کا رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو اجازت نہیں دی، کہ بس فرمایا کہ یہ مقام ہے کہ یہاں سے عبرت حاصل کرو، دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو اس کے بعد آپ صحابہ کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ تو یہ ہے اصحاب الحجر۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جو ہجر والے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا،
اور ہم نے ان کو اپنی آیتیں بھی عطا کی تھی. فکانوا عنہا معرضین، انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا ہماری آیتوں سے. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہاڑ تراش کر مکان گھر بنایا کرتے تھے اور پھر اپنی جگہ بالکل امن سے رہتے تھے، بے خوف اور مطمئن کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا. فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، اور پھر ان کو بھی ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح کے وقت آ پکڑا. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا جو وہ کرتے تھے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے آپ کو سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، یعنی 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں. وہ کون سی 7 آیتیں ہیں؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اب سورۃ الفاتحہ کو ہم دن میں کتنی دفعہ آپ اندازہ کیجئے ہم پڑھتے ہیں. صرف فرض کو دیکھ لیجئے، صبح کے 2 فرض ہو گئے، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، ان میں ہم سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ سنتیں دیکھ لیجئے، نوافل دیکھ لیجئے اور تہجد کی نماز دیکھ لیجئے، کتنی مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. کاش اس کا ہمیں ترجمہ بھی ساتھ آیا ہوتا اور ہم مزہ لے لے کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، قرآن مجید کو پڑھتے نماز میں، تو نماز کا بھی لطف دوبالا ہو جاتا. اور جس ابدیت کے لیے اللہ نے کہا کہ بھئی ابدیت کا تعلق ہے میرے ساتھ میرے بندوں کا، تو اس ابدیت کا تعلق بھی تازہ ہو جاتا اگر ہمیں اس کا سورۃ الفاتحہ کا ہمیں ترجمہ آتا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے اس کی طرف آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو، کہ جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے یہ سب کچھ دے رکھا ہے، اور جو ان کا حال ہے اس پر بھی آپ غم نہ کرو. اور وقف جناحک للمؤمنین، اور جو مومن ہے نا ان کے لیے اپنے بازوؤں کو آپ بچھائے رکھو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے جو مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کی طرف توجہ کیجئے، ان کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی. ان لوگوں کو مت دیکھیے جو ایمان نہیں لاتے، اس سے آپ کا دل دکھی ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہاں پر تسلی دی اور تشفی دی کہ آپ بالکل اپنے دل کو کمزور نہ کیجئے، گھٹن نہ محسوس کیجئے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے یہی ایک سبب بن گیا ان کے ایمان سے دوری کا، تو ان کو دیکھیں گے تو دل دکھی ہوگا. اس لیے آپ مومنین کو دیکھیے، ان کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ انی انا النذیر المؤمنین مبین، کہ بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. وہی بات ہوگی جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ پہلے بات کو سمجھایا جاتا ہے، اور سمجھانے کے بعد جب وقت بیتتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تنبیہ ہوتی ہے، انذار ہوتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، خبردار کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اب مہلت جو تمہیں دی گئی تھی اب وہ مہلت تمہاری ختم ہونے والی ہے. اب اس کے بعد فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقتسمین پر، یعنی جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن کو. اب یہاں تورات مراد ہے، یعنی وہ بھی تو قرآن ہی ہے. الذین جعلوا القرآن عیدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اب ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بعد آیات پر ایمان لاتے ہیں اور بعد آیات کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فوربک لنسألنہم اجمعین، فرمایا تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے کل قیامت کے دن اما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر، کہ بس آپ کھلم کھلا واضح طور پر پیغام پہنچا دیجئے، یعنی وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا. واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے آپ اعراض برتیے. انا کفیناک المستہزئین، اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ استہزاء کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے تو اللہ ہی آپ کے مقابلے میں کافی ہے. یعنی آپ ان کی طرف سے خاموشی اختیار کیجیے، اللہ ہی ان کو پوچھے گا. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں وہ عنقریب جان لیں گے. اب آخری 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں. فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ یہ جو کچھ بولتے ہیں نا، یہ کفار و مشرکین، جیسے شروع میں سورۃ الحجر کے بیان کر دیا کہ آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. یضیق صدرک، آپ کا دل گھٹتا ہے.
یعنی آپ کو سخت کوفت ہوتی ہے ان کی ان باتوں سے، اللہ جانتا ہے اس بات کو۔ اب اس کا علاج اللہ پاک نے کیا بتایا؟ فرمایا سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد یا تو وہ ان کی جو مہلت ہے اس کا اختتام مراد ہے، یا اس یقین سے مراد موت بھی ہے، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی اطاعت کیجیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ بس جب آپ ایک کام سے فارغ ہوں تو اپنے آپ کو دوسرے کام میں مصروف کر لیجیے۔ یہ مصروفیت بھی بہت بڑی نعمت ہے خدا کی۔ فارغ لوگوں سے پوچھیے کہ وہ کس اذیت میں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور خاص طور پر اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھنا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے انہیں پھر یہی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے فرصت کے لمحات کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصروفیت سے پہلے، مشقت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، اور یہ بھی فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، مہلت دی، اس میں جو ہو سکتا ہے وہ انسان کو ضرور کرنا چاہیے، اور مثبت رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، منفی باتیں کبھی بھی نہیں سوچنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان مسلمان اور مومن کی نظروں میں ہو اور دل میں ہو، اور پھر اس کے بعد دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، دنیا جو بھی کہتی ہے کہتی رہے، انسان اپنا کام کرتا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی انسان نے اپنے نیک اعمال کا اجر لینا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے، شہد کی مکھی چونکہ اس میں بیان ہے، آیت نمبر 68 ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ بھئی جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اس کے بعد کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت حبشہ کا واقعہ ہو چکا تھا۔ اور پھر اسی طرح جب فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ایمان کے بعد، لیکن یہ انکار ارادتاً، نیتاً، خوشی سے نہیں کیا بلکہ جبراً ان سے کروایا گیا۔ اب اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں جیسے مسلمانوں پر ظلم ہوا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ اس کا بیان ہمیں یہاں پر سورۃ النحل۔ اب اس کا جو پہلا رکوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو آغاز کیا ہے وہ ہے اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی تم جو اتنا انتظار کرتے ہو تو بس یوں ہی سمجھو کہ بس اللہ کا حکم آنے والا ہے، اللہ کا فیصلہ، فلا تستعجلوا، بس اس کے بارے میں تم جلدی نہ کرو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو کائنات میں کیا کچھ میں نے پیدا کیا، اس کے پیدا ہونے کو بھی دیکھ لو، کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا اس طرح پیدا کرنا چیزوں کو؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں یہ سب کچھ پیدا کر لیتا ہے تو کیا وحی کو نہیں بھیج سکتا؟ کیا وحی کو بھیجنا یہ کوئی ناممکن کام ہے، محال ہے خدا کے لیے کہ تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ بھئی یہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو یہ در حقیقت آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس رکوع کا ایک خلاصہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اوپر جس بندے کے چاہے وہ نازل کرتا ہے، ان انذروا، کہ وہ ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ بے شک نہیں معبود مگر میں ہوں پس مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں پہ اس بات کو یعنی واضح کر دیا گیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو گئی، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی جب کسی کو پیغمبر بناتا ہے تو وہ کسی کے لیے سٹیج نہیں لگاتا، نہ کسی کو کوئی تاج پہناتا ہے، کوئی بتاتا ہے دنیا کو کہ بھئی اعلان کر کے دیکھو بھئی میں نے اس کو پیغمبر اور نبی بنا دیا ہے اور اس کو میں نے تاج پہنا دیا، اب اس کا خاص قسم کا لباس اور خاص قسم کی اس کی شخصیت ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خدا منتخب کر لیتا ہے اپنی وحی کے لیے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں۔
اب اللہ نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور پھر ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو دی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ذکر پہلے اگر آیا بھی تو صحیح اجمال کے ساتھ آیا، لیکن اب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا خلق الانسان من نطفہ، کہ انسان کو تو ہم نے ایک بوند سے ہم نے پیدا کیا ہے، فیضا ہوا خصیم مبین، تو یہ پھر دیکھتے دیکھتے جھگڑالو ہو گیا۔ یعنی اپنی تخلیق پر اگر انسان توجہ کرے کہ یہ انسان تھا کیا شروع میں، کس مادے سے، کس بوند سے، کس نطفہ سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور پھر جب یہ رحم مدر میں پلا بڑا ماں کے پیٹ میں، پھر جب دنیا میں آیا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی جسمانی طور پر ایک عمر میں، پھر کیا ہوا، فیضا ہوا خصیم مبین، جس نے پیدا کیا اسی کے خلاف ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا اس نے۔ وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر انہی میں ہی جو یہ چوپائے ہیں تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوشاک کو بھی بنایا اور بہت سے منافع ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور جب تم صبح کے وقت انہیں نکالتے ہو اور جب شام کو تم انہیں واپس لاتے ہو تو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور یہ تمہارے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تم بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اٹھا تو سکتے ہو لیکن بڑی مشقت کے ساتھ پھر تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ یعنی ایک شخص کو آپ بوری دے دیجئے کہ وہ اپنے کندھوں پر اپنی پیٹھ پر لاد لے، اب آپ دیکھیے کہ وہ کہاں تک لے کے بیچارہ جا سکتا ہے، لیکن آپ ایک گدھے پر ایک بوری رکھ دیں، بلکہ ایک کیا کئی بوریاں رکھ دیں، وہ خوشی خوشی اس کو سامان کو جہاں تک آپ کہیں گے وہ لے کر چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب یقیناً رؤوف شفیق اور مہربان ہے۔ اور والخیل والبغال، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھوڑوں کو پیدا کیا، بغال خچر کو پیدا کیا، والحمیر گدھے کو پیدا کیا، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو، وزینتاً، اور پھر تمہاری زندگی کی رونق بھی وہ بنے، یعنی زینت بھی ہے۔ کس طرح کتنے خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں اور یہ خچر ہوتے ہیں، اور کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی شخص اپنا استبل بناتا ہے، ان میں اپنے گھوڑوں کو رکھتا ہے، اور کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے کہ جب وہ ان پر سواری کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ صرف سواری کے لیے نہیں ہے، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، بلکہ یہ زینت بھی ہوتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ تخلیق کا سلسلہ جاری ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، فرمایا اللہ ہی کے ذمے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں دنیا میں، لیکن اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا۔ دیکھیے انسان، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ہے سورۃ العصر کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں اگر صرف سورۃ العصر نازل ہوتی اور باقی 113 صورتیں نہ بھی نازل ہوتی نا تو وہ ایک ہی صورت کافی تھی انسانوں کے رہنمائی کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن پاک کا کوئی بھی رکوع، کوئی بھی آیت آپ لے لیجئے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک آیت ہی کفایت کر جاتی ہے انسان کی ساری زندگی کے لیے، کہ وعلی اللہ قصد السبیل، فرمائے اللہ کے ذمے سیدھا راستہ، ومنہا جائر، باقی ٹیڑھے میڑے راستے بہت سے ہیں، لیکن خدا کی طرف آنا ہے تو پھر وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ قرآن کا راستہ ہے، اور وہ حبل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے، لیکن اس کی مشیت یہ نہیں ہے، مرضی کرو، عیاشی کرو، مزے کرو دنیا میں، اپنی مرضی کرتے پھرو، لیکن جب آخرت میں آؤ گے تو پھر سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تم سے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِالزَّرْعِ، اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 2 ہے، یہاں پر اب دیکھیے توحید کے دلائل ہیں، اور یہ بتایا کہ وحی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید وہ تمہیں بتائے۔ يُنبِتُ لَكُمْ، پہلے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اس سے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے درخت جو ان سے ہیں وہ بھی تیار ہوتے ہیں، اور جانور بھی پیتے ہیں، ان کا چارہ بھی تیار ہوتا ہے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے زراعت کو بھی پیدا کرتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، نخیل کھجور اگاتا ہے، والعناب انگور اگاتا ہے، ومن کل ثمرات، اور ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی، سوچتی ہے۔
وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کیا، سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا، اور نجوم بھی اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں، بے شک اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، فرمایا تمہارے لیے مختلف رنگ کی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بھی اللہ نے پیدا کر دی، یہ پھل آپ دیکھ لیجئے، سبزیاں دیکھ لیجئے، جانور دیکھ لیجئے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں بھی یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بحر کو بھی مسخر کر دیا، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ تم اس سے کھاتے ہو تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور پھر اس میں سے حلیہ بھی نکلتا ہے، یعنی یہ زیورات وغیرہ، یہ سارا کچھ زینت کی چیزیں، تلبسونہ، تم ان کو پہنتے بھی ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، تم دیکھتے ہو کہ کشتی جو ہے وہ سمندر کو کا سینہ چیرتے ہوئے جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے کہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، سمندر میں رزق اللہ کا ہے، بہت کچھ ہے، تو وہ تم تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو بھی گاڑ دیا، میخیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے گاڑا کہ تاکہ زمین ایک طرف ڈھلک نہ جائے، اور اللہ نے دریاؤں کو بھی جاری کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وسبلا بھی فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر راستے بھی بنا دیے زمین پر، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل پہ پہنچو۔ اب آگے دیکھیے، پھر انسان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، کہ ذرا کوئی ہوش کے ناخن لو، عقل کو استعمال کرو، کہ جنہیں تم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، معبودان باطل، کیا وہ کچھ بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اسی صورت میں غالباً کہا کہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے۔ ہاں، یہ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ وہ پیدا کچھ نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں کچھ پتہ بھی نہیں کہ یا یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کی تو بے چارگی کا، بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ بھلا کیا کس چیز کو پیدا کریں گے؟ وہ تو مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں ان کو شعور اور سمجھ اور علم ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ اور اسی طرح اس سے اگلا جو رکوع ہے تیسرا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ بھی کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ آخرت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ کفار و مشرکین توحید کو کسی حد تک تو مانتے ہی تھے، یعنی خدا کو تو مانتے تھے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے، لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ الہادیت ہے، الہادیت کا کوئی آغاز آج کے دور کا نہیں ہے، یہ تو پہلے دن سے، جب سے شرک، یعنی توحید کے ساتھ ہی جیسے شرک پیدا ہوا تو اسی وقت سے ہی الہاد بھی ساتھ ہے۔ شرک بھی ایک لحاظ سے الہاد ہی ہے۔ خدا کے معاملات میں انسان اگر ڈنڈی مارتا ہے، در حقیقت وہی الہاد ہوتا ہے۔ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے خدا کی ذات کے بارے میں، وہی الہاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے شرک بھی ایک لحاظ سے الہاد ہی کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ توحید کا ذکر ہوا اور کائنات کو بطور دلیل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا دیا۔ اور اس کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل منکر ہیں۔ اور کیوں منکر ہیں؟ اس لیے کہ یہ استکبار کرتے ہیں، تکبر کا شکار ہیں۔ لا جرم، یقیناً ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ مستکبرین، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 4، یہ بہت ہی چھوٹا رکوع ہے، رکوع نمبر 3۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ حق کے مخالف ہوتے ہیں وہ در حقیقت اپنا نقصان کرتے ہیں، اور جو حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ کرتے ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، اخلاق میں، کردار میں۔ ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، عذاب کو بیان کیا۔ پہلی آیت تو یہی ہے کہ جو پہلے ہم پڑھ کر آئے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے حوالے سے،
کہ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا، فات اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی عمارت اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور پھر کیا وہ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان کے اوپر سے چھت ان پر آ گری، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور انہیں عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو شعور ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں تھی۔ اور الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جن کی روح فرشتوں نے قبض کی اور وہ اس حال میں کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، فالقوا السلم، اب انہوں نے تو اپنے ہتھیار ڈال دیے، ما کنا نعمل من سوء، اب وہ کیا کہنے لگے کہ ہم تو کوئی غلطی نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، ملائکہ نے کہا کہ بلا، کہ ایسا نہیں بلکہ تم غلطی کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد پھر ایمان والوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بلایا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، انہوں نے کہا جی ہمارے رب نے تو ہم پر بہت ہی بہترین چیز کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، للذین احسنوا فی ھذی الدنیا حسنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا میں بھی اچھائی ہے، جن کے لیے یعنی دنیا میں جنہوں نے اچھا ہی کیا، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بھی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ رب کی وحی کو ماننے والے، تقوی اختیار کرنے والے، یہ ان کا کردار ہے کہ دنیا میں اچھائی کرتے ہیں اور آخرت بھی انہی کی بہتر ہوگی، اور پھر باغات ہمیشہ کے رہنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو طیبین ہیں، پاکیزہ روح رکھنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ جب ان کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم کرتے تھے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، یہاں پہ اس بات کو بیان کیا کہ آخرت میں جو مشرکین ہیں ان کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، ان کا عذر، ان کے بہانے کوئی بھی ان کے کام نہیں آنے۔ قیامت کے دن یہ لوگ پکڑے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں اٹھاتے اور کیا کہتے ہیں، لا یبعث اللہ من یموت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا، بلا وعدن علیہ حقا، کہا کہ کیوں نہیں، اللہ اٹھائے گا، اور یہ اللہ پر وعدہ ہے سچا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جب یہ علیہ ہی فرمایا، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، لازم کیا ہے کہ وہ ضرور تم لوگوں کو اٹھائے گا، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اور تم پر ظاہر کرے گا، تمہیں بتائے گا جس میں تم دنیا میں اختلاف کرتے ہو، ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ وہ جان لے جنہوں نے کفر کیا کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں، یعنی یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اب آخرت برپا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو مظلوموں کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے، کہ جب قرآن کہتا ہے کہ تیرے رب نے بھلایا نہیں، وہ بھولے گا نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے۔ تو در حقیقت یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت آخرت میں ایسا ہونا ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا، تکبر اختیار کرنے والوں کو بھلا دے گا، اور ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اور دوسری طرف کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں، جو مظلوم ہیں، میرے دین کی خاطر جنہوں نے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، میں ان کو نہیں بھلاؤں گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی تسلی والی آیت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اس میں پھر مختلف عذابوں کو بیان کیا، مختلف قسم کے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما ارسلنا، وہ جو آیت میں نے شروع میں سورۃ النحل کے بیان کی تھی اس سے آغاز ہوتا ہے اس کا، رکوع نمبر 6 کا، کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دے گا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔
لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے جو انکار کرنے والے ہیں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو جن لوگوں نے صبر کیا اور اللہ ہی کی ذات پر جنہوں نے توکل اختیار کیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بشر کو، انسانوں کو ہی ہم نے رسول بنا کر بھیجا اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور پوچھو اہل ذکر سے، یہاں پر اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی جو کتاب کا علم رکھنے والے، فرمایا کہ ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ اب اس رکوع نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کی جو فطرت ہے یہی قبول نہیں کرتی شرک کو، انسان کی فطرت ہی قبول کرتی ہے وحدانیت کو، توحید کو۔ یہ رکوع نمبر 7 ہے۔ اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جمعہ کا ٹائم قریب ہے تو میں سورۃ النحل کو مکمل بھی کر لوں، اور جو میں بیان کر رہا ہوں یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ پڑھیں گے نا جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ جب خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پورے رکوع کا جو ایک خلاصہ بنتا ہے وہ یہی خلاصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 8 ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا جو دین ہے یہ 2 کام اس نے یہ کرنے آیا ہے، ایک تو ظلم کا خاتمہ، یعنی ظلم سے مراد کیا، یہ شرک وغیرہ اس کا خاتمہ، اور دوسرا یہ کہ جو اختلاف مذہب ہے، جو اہل کتاب نے اختلاف پیدا کر لی ہیں، ان اختلافات کو اللہ کا دین دور کرنے آیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے جو رکوع نمبر 9 ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو انعام ہیں، جانور ہیں، ان میں عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ وہ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطون من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ دیکھو کہ یہ جو گائے ہے، بھینس ہے، کوئی بھی جانور ہے جس سے دودھ تم لیتے ہو، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ نہ تو خون بیچ میں مکس ہوتا ہے، نہ گوبر مکس ہوتا ہے، اس کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے، ایک سفید سی چیز کہ جسے تم پیتے ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اس سے بھی تم مشروب بناتے ہو، اور نشہ آور چیز بھی اس سے بنتی ہے، اور رزق حسن بھی اس سے بنتا ہے۔ فرمایا کہ اس میں یقیناً نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مکھی کا جو کہ وحی کرنا ہے کہ تیرے رب نے وحی کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، کہ وہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور پھر درختوں میں بھی اپنے ٹھکانے بنائے، اور ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر پھلوں کو نچوڑے پھلوں کو ان میں سے، یعنی رس ان کا پیے، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راہ دکھا دی ہے اس راہ پر وہ چلتی رہے اس راہ پر۔ یعنی ذللا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کر دی عاجزی کے ساتھ وہ چلتی رہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کے بطون سے شراب نکلتی، مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے، فیہ شفاء للناس، اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اور بے شک اس میں یقیناً نشانی اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ رکوع نمبر 10 سے ہم انشاءاللہ تعالی کل شروع کریں، اور پھر اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل ہے اور سورۃ الکہف، وہ بھی کافی حد تک ہم اپنا 15واں پارہ ہے اس میں سورۃ الکہف بھی آدھی سے زیادہ آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم کل ہی شروع کر لیں گے، کیونکہ جمعے کا وقت قریب ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو جلدی میں مکمل کروں، بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کرنے والی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔